بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی ہماری پہلی حدیث مبارکہ ہے جس میں تقدیر کے انکار کرنے والے کے بارے میں فرمایا فلیس منی۔ یہ روایت ابو داؤد اور ترمذی دونوں کتابوں میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے تھے اور اس میں ایک بات یہ ارشاد فرمائی، بیٹا تم اس وقت تک ایمان کی حلاوت اور حقیقت نہیں پا سکتے جب تک یہ یقین نہ کر لو کہ جو آپ کو کوئی مصیبت پہنچی وہ ٹل نہیں سکتی تھی، چاہے جو کچھ مرضی ہو جاتا یا جو بھی تدبیر اختیار کر لی جاتی، اور جس مصیبت سے آپ بچ گئے وہ آپ کو کبھی آ ہی نہیں سکتی تھی۔ اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سب سے پہلے جس چیز کو پیدا فرمایا وہ قلم تھی، اور اس کو حکم دیا لکھنے کا تو اس نے پوچھا اے میرے رب میں کیا لکھوں؟ فرمایا جو قیامت تک ہوگا وہ سب کچھ لکھ۔ اور پھر اپنے بیٹے کو فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا کہ جو اس عقیدہ تقدیر پر ایمان لائے بغیر مرا وہ ہم میں سے نہیں، من مات علی غیر ھذا فلیس منی۔ تو عقیدہ تقدیر اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے جس پر ایمان لانا فرض ہے۔ اس کی کیفیت اور حقیقت مخفی ہے، اس میں غلو اور بحث و مباحثہ کرنا بدعت ہے۔ اس لحاظ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسیح میں تشریف لائے، ہم عقیدہ تقدیر کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے، آپ نے ہماری باتوں کو سنا تو اتنے غضبناک ہوئے، یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کسی نے انار کا رس آپ کے چہرہ انور پہ نچوڑا ہو۔ تو آپ نے فرمایا کیا اللہ نے تمہیں اسی کام کے لیے بھیجا ہے، یا اللہ نے مجھے اسی مقصد کے لیے دنیا میں مبعوث کیا ہے؟ تو گویا کہ آپ نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور پھر یہ بات فرمائی کہ تم سے پہلے بھی بہت سارے لوگ اس وجہ سے ہلاک ہوئے کہ وہ عقیدہ تقدیر کی باریکیوں کے اندر بحث و مباحثہ اور غور و خوض کرنے لگے، کیونکہ عقیدہ تقدیر یہ اللہ کے علم ازلی اور علم کلی سے تعلق رکھتا ہے، اور انسان کی عقل اتنی چھوٹی ہے کہ وہ اس علم کا اپنے عقل کی بنیاد پر ادراک نہیں کر سکتا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے سونار کا چھوٹا سا ترازو، اس کے اوپر کوئی آدمی لکڑیوں کو یا بڑی بڑی چیزوں کو وزن کرنا شروع کر دے تو نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ ترازو یا تو خراب ہو جائے گا یا ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر ہم اللہ تعالیٰ کے علم ازلی اور کلی سے نکلی ہوئی تقدیر کی چیزوں کو اپنے عقل کی کسوٹی پہ اس کا ادراک کریں گے تو ہماری عقل بھی ان چیزوں کی وجہ سے افراط و تفریط کا شکار ہو جائے گی، جیسا کہ جبریہ اور قدریہ، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میری امت میں دو گروہ ایسے ہوں گے جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، ایک جبریہ اور ایک قدریہ، یعنی ایک وہ لوگ جو تقدیر کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ ان کے خیال میں انسان مجبور محض ہے، جو بھی انسان سے ہوتا ہے وہ تقدیر کی وجہ سے ہوتا ہے، حالانکہ یہ بات بہت ساری احادیث اور قرآنی آیات اور نصوص کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے جو بھی کرتا ہے۔ تو ان کے نزدیک انسان کی مثال یوں ہے جیسے کوئی مشین ہوتی ہے، اس میں کوئی سسٹم انسٹال کر دیا جائے تو وہ مشین خود بخود چلتی رہتی ہے، تو انسان بھی تقدیر کا جو لکھا ہوا ہے اس کے اوپر مجبور ہے اور اسی کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ تو ان کو جبریہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا گروہ ہے قدریہ، جو یہ سمجھتے ہیں کہ تقدیر کا کوئی تعلق نہیں انسان کے افعال اور اعمال کے ساتھ، وہ جو بھی کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے اور تقدیر میں اس کے بارے میں کچھ نہیں لکھا ہوا۔ تو یہ دونوں وہ گروہ ہیں جو تقدیر میں افراط اور تفریط کا شکار ہو گئے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع فرمایا ہے اس مسئلے میں غور و خوض کرنے سے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مسئلے پر ایمان کامل نصیب فرمائے اور اس کے اندر افراط و تفریط سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔